بانیاز پر ابن مقدم کا صلیبیوں سے معاہدہ اور گرفتار صلیبی قیدیوں کی رہائی۔ ملک الصالح کے اتالق مجدد الدین ابن دایا کا پراسرار قتل اور اب قاضی دمشق تقی الدین کی پراسرار موت۔ صلیبیوں سے دوستی کے شوق میں بغیر کسی سودے بازی کے صلیبی بادشاہ ریجنالڈ جیسی اہم شخصیت کی رہائی، جس سے شکست خوردہ اور بزدلانہ فیصلے ایسے نہیں تھے کہ ان پر رضی خاتون مضطرب و پریشان نہ ہوتی۔ انہوں نے جس عظیم مجاہد کے ساتھ اپنی جوانی گزاری تھی وہ بھی کسی مجاہدے سے کم نہ تھی۔ اتنی قربانیوں اور چوتھی جنگ لڑ کر اس کے خاوند نے صلیبی مقابلے کیے۔ اپنی فوج میں جو دینی و ملی جذبے کی جوت جگائی تھی اسے اب دن بدن دھندلایا جا رہا تھا۔ اگر وہ ایک روایتی ملکہ ہوتی تو وہ محض زمینی حقائق اور کمزوریوں سے سمجھوتا کر کے اور اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بیٹے کا ساتھ دیتی رہتی اور ایک سلطان کی ماں ہونے کی حیثیت سے شاہی مراعات سے مستفید ہوتی رہتی، لیکن اس کے خاوند کی صحبت نے تو اسے ملت کے درد و غم سے آشنا کر کے باقی تمام غموں اور دنیاوی علیشوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ دن کے اضطراب اور راتوں کے درد و سوز نے بالآخر اسے ایک فیصلہ تک پہنچا دیا۔ وہ فیصلہ جس کے باعث اسے پھولوں کی سیج پر نہیں کانٹوں بھری راہ پر چلنا تھا، مامتا کے جذبات کو کچل کر اسے ہزاروں ماؤں کی گودوں کو آباد رکھنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنا ہے، خواہ اس میں اس کی زندگی کی راحتیں چھن جائیں۔ اس نے ایک طرف دمشق کی خواتین میں اسلامی غیرت کے احیاء کے ساتھ ساتھ ان کو فوجی تربیت کے ذریعے منظم کرنے کی ٹھانی، تو دوسری طرف سلطان زنگی مرحوم کے امراء اور فوجی عمائدین میں جو مخلص لوگ تھے انہیں احتیاط کے ساتھ اپنا ہم خیال و ہمراز بنانا تھا۔ تیسری طرف اپنے ہی بیٹے ملک الصالح سے اس کی سلطنت چھین کر صلاح الدین ایوبی کے زیر کنٹرول دینا تھا، تاکہ امت اسلامیہ کو غداران ملت سے نجات مل سکے۔ میرے بھائی، آپ کے سرپرست سلطان مرحوم کی وفات کے بعد میرے نوعمر بیٹے کو سلطان بنا دیا۔ خلیفہ کی ماں کی حیثیت سے لوگ میرا احترام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش قسمت ماں ہوں، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے بیٹے کو سلطان نہیں بنایا گیا، بلکہ سلطان زنگی کے مقصد سے دشمنی رکھنے والے غداروں نے اسے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے آڑ بنایا ہے۔ سعد الدین گمشتکین اور دیگر چند نابکہ امراء نے میرے کمسن اور ناسمجھ بیٹے کے گرد گھیرا ڈال کر اسے مجھ سے چھین لیا ہے اور اس سے ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ہر وہ فیصلہ کروا رہے ہیں جو صلیبیوں کی چاہت ہے۔ اگر میرے بیٹے کے قتل سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں ایسا بھی کرنے سے نہیں گھبراؤں گی اور کر گزروں گی۔ میں آپ کو خبردار کرتی ہوں کہ اگر آپ نے دمشق پر توجہ نہ دی اور وقت ضائع کر دیا تو قبلہ اول پر تو صلیبی قابض ہیں ہی، خانہ کعبہ تک بھی ان کی جسارت بڑھ جائے گی۔ ملت اسلامیہ کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ دمشق میں کیسے آئیں، لیکن اتنا یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے آنے تک میں اہل دمشق کو آپ کے استقبال کے لیے تیار کر دوں گی۔
تمہاری بہن رضی خاتون صلاح الدین ایوبی نے یہ خط 2-3 بار پڑھا اور پھر رفیع خاتون کے قاصد کو کہا، مادر سلطان کو یقین دلانا کہ آج میں بھی خاندان زنگی کا خادم ہونے پر فخر کرتا ہوں اور میری بڑی بہن نے جس اعتماد کے قابل سمجھا ہے اس پر ہر ممکن طریقے سے پورا اتروں گا۔ البتہ اقدام کرنے کے لیے حالات اور ضروریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں اور ہم بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہیں۔ قاصد کی روانگی کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے محکمہ سراغ رسانی کے سربراہ کو طلب کر کے کہا کہ وہ اپنے سراغ رسانوں سے اس بارے میں رپورٹیں طلب کرے کہ دمشق، موصل، حلب اور دیگر امراء کے ساتھ عوام کی وابستگی کس قدر ہے، امراء میں سے کس کس کا صلیبیوں سے رابطہ ہے، ان علاقوں میں حشیشین کے فدائی کس قدر ہیں، کسی اقدام کی صورت میں وہاں کی فوج میں ہمارا حمایتی عنصر کس قدر موجود ہے۔ اقدام کی صورت میں عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ وسائل کی کامیابی کے باوجود صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی کامیابیوں کا راز ہی یہ تھا کہ وہ اندھیرے میں تیر نہیں چلاتا تھا۔ صلیبیوں کی عیاریوں اور غداران ملت کی اندرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے محکمہ سراغ رسانی کا ایک مضبوط نظام قائم کیا، جس کے کرندوں کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ ان جاسوسوں کو ایک طرف ذہنی و نظریاتی لحاظ سے مضبوط کردار کی تربیت دی جاتی تو دوسری طرف ہر طرح کی سخت فوجی تربیت سے گزارا جاتا۔ وہ نہ صرف بحروپ دھارنے میں مشاق ہوتے بلکہ گوریلا وار کے ماہر بھی ہوتے۔ سامان تجارت سے لدے پھندے اونٹوں پر سوار ایک قافلہ دمشق کے اندر داخل ہوا۔ سڑک کے ایک طرف کھلا میدان دیکھ کر اہل قافلہ نے خیمے گاڑ دیے۔ اس قافلہ میں 100 کے قریب تاجر تھے، جن کے پاس دیگر سامان تجارت کے ساتھ 2 درجن گھوڑے بھی تھے۔ وہ ابھی خیمے لگانے ہی نہیں پائے تھے کہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ باہر سے جب بھی کوئی قافلہ نیا آتا تو لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ مال کے دکانوں پر جانے سے پہلے ہی قافلے سے خرید لیا جائے۔ یہاں انہیں سستی قیمت پر چیز مل جانے کی امید ہوتی تھی۔ قافلے کے امیر نے اعلان کیا کہ 10 گھوڑے بھی بکاؤ ہیں، اور ساتھ ہی اس نے اپنے ایک تاجر ساتھی سے آہستہ سے کہا، مال جلدی فروخت نہیں کرنا ہے، اس لیے زیادہ قیمت کا مطالبہ کریں۔ اس ہجوم میں دمشق کے تاجر اور دکاندار بھی تھے۔ قافلہ کے تاجران مقامی تاجروں میں گھل مل گئے اور شہر کے حالات پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ قافلہ کے چند تاجر شہر میں چلے گئے اور 2 تاجروں نے مختلف مساجد میں تقسیم ہو کر نماز پڑھی۔ مسجدوں میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ قاہرہ سے مال تجارت لے کر آئے ہیں، انہیں یہاں آ کر مایوسی ہوئی ہے کہ کوئی خریدار ہی نہیں ہے۔ جب لوگوں کو آنے والے دن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کوئی کیا خریداری کرے گا؟ ایک نمازی نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سلطان زنگی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد
امراء کی عیاشیوں نے عوام کی مالی حالت کافی پتلی کر دی ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے نمازی نے گفتگو میں شرکت کرتے ہوئے کہا، اصل بات یہ ہے کہ جن سے عدل و انصاف کی امید تھی وہی مجرموں کے سرپرست بن گئے ہیں۔ اگر یہی حالات کچھ اور عرصہ رہ گئے تو لوگ صلیبیوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ایک نمازی کے لہجے سے آزردگی ٹپک رہی تھی۔ بھائی، صلیبیوں کو حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے امراء ان کی خواہش کے مطابق فیصلے کرتے جا رہے ہیں۔ صلیبی اتنے بے وقوف نہیں کہ جو کام وہ سیدھی انگلیوں سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے تلوار استعمال کریں۔ سلطان مرحوم نے ہماری فوج کی تربیت تو صلیبیوں کے مقابلے کے لیے کی تھی، لیکن فوج پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ ہر نمازی حکومتی فیصلوں سے بیزار دکھائی دیتا تھا۔ فوج نے تو وہی کرنا ہے جو سلطان کی طرف سے اسے حکم ہوگا۔ اب اس فوج کے سالاروں کو بھی امراء کی طرح عیاشی کی راہ کر لگایا جا رہا ہے۔ خوبصورت تیز ترار صلیبی لڑکیاں پہلے عیاش امراء کے محلات میں نظر آتی تھیں، اب سنا ہے کہ بعض فوجی کمانڈروں کی خوابگاہوں تک بھی انہیں رسائی حاصل ہے۔ گویا اہم سرکاری راز اور ہماری کمزوریاں سب صلیبیوں کو معلوم ہیں، متمول نظر آنے والے ایک شخص نے کہا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک ہمیں اجازت دیں۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔